بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق کفارہ کی مشق۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، پیج کو فالو کریں اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ عزیز طلبہ، ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ ہے بابو مداری لال اور ثبوت چندر کے مابین کیا رشتہ تھا؟ بابو مداری لال اور ثبوت چند کے مابین کا مطلب ہے عزیز طلبہ درمیان، ان کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ اس کا جواب ہے بابو مداری لال اور ثبوت چندر کلاس فیلو تھے۔ دونوں ایک ہی دن ایک ہی مدرسے میں داخل ہوئے تھے اور اسی دن مداری لال کے دل میں حسد کی آگ مشتعل ہو گئی تھی، ان کے حسد کی آگ اس کے دل میں پیدا ہو گئی تھی۔ عزیز طلبہ، ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ ہے ثبوت چندر کی تعیناتی پر بابو مداری لال کیوں پریشان تھے؟ جب ثبوت چندر کو تعینات کیا گیا بورڈ میں تو مداری لال جو ہے وہ کیوں پریشان تھا؟ اس کا جواب ہے ثبوت چندر کی تعیناتی پر بابو مداری لال اس لیے پریشان تھے کہ اسے وہ ساری سازشیں یاد ہوں گی، یعنی ثبوت چندر کو وہ ساری سازشیں یاد ہوں گی جو اس کے خلاف بابو مداری لال نے کی تھی، جیسے کہ سکول سے نکلوانے کی سازش، غلط اتہام لگانا، بدنام کرنا وغیرہ۔ وہ آتے ہی بابو مداری لال سے انتقام لے گا۔ بابو مداری لال کا خیال تھا کہ جب ثبوت آئے گا تو وہ آتے ہی وہ جو اپنی پچھلی اس کے ساتھ میں نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں ان کا آ کر مجھ سے ضرور انتقام یعنی بدلہ لے گا۔ تیسرا سوال ہے ہمارا، مداری لال نے نئے صاحب کے بارے میں کس طرح غلط فہمیاں پیدا کی؟ جو بابو مداری لال ہیں اس نے جو بورڈ کا عملہ ہے ان کے یہاں نئے صاحب کے آنے پر یا نئے صاحب کے بارے میں کیا غلط فہمیاں پیدا کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے مداری لال نے نئے صاحب کے بارے میں بورڈ کے عملے سے کہا کہ اب ذرا بچ کر رہیے گا، ثبوت غلطیوں کو نظر انداز نہیں کرتا، آدمی لائق ہے مگر انتہا درجہ غصہ ور، نہایت مغرور اور بد مزاج، خود ہزاروں ہضم کر جائے اور ڈکار نہ لے، مگر کیا مجال کہ کوئی متحد ایک کوڑی بھی ہضم کر پائے، ایسے آدمی سے ایشور ہی بچائے۔ یہ خیالات تھے بابو مداری لال نے جو اس نے بورڈ کے عملے کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے تھے، یا بورڈ کے عملے کو بتایا تھا، یا بورڈ کے عملے کو بدظن کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا سوال ہے ثبوت چندر نے اپنے سٹاف سے کیا کہا؟ بابو مداری لال نے تو جو کہنا تھا نئے صاحب کے آنے سے پہلے انہوں نے تو اپنی جو ہے وہ کارروائی جو ڈالنی تھی وہ ڈال دی۔ اب ثبوت چندر جو ہے جب آتے ہیں تو وہ اپنے سٹاف کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں یا اپنے سٹاف کو کیا کہتے ہیں؟ تو اسی طلبہ اس کا جواب ہے ثبوت نے کہا مجھے امید ہے کہ آپ صاحبان کو مجھ سے شکایت کا موقع نہ ملے گا، مجھے اپنا افسر نہیں اپنا بھائی سمجھیے، آپ سب مل کر اس طرح کام کیجئے کہ بورڈ سے نیک نامی ہو اور میں بھی سرخرو ہوں۔ ثبوت نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں ہوگا، میں آپ کا بھائی ہوں بلکہ افسر نہیں ہوں، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیے اور محنت سے لگن سے شوق سے کام کیجئے، کیونکہ اگر ہم محنت سے کام کریں گے تو بورڈ میں ہماری نیک نامی بھی ہوگی اور میری عزت بھی بڑھے گی یا میری عزت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارا پانچواں یہاں پہ سوال ہے کہ ثبوت چندر کی میز سے 5000 کے نوٹ کا پلندہ کس نے چرایا تھا؟ یہ ہم نے سبق میں پڑھا ہے تو ہمیں خوب یاد ہے یا خوب پتہ ہے کہ ثبوت چندر کی میز سے 5000 کے نوٹ کا پلندہ کس نے چرایا تھا؟ تو اس کا جواب لکھنے ہیں ثبوت چندر کی میز سے 5000 کے نوٹ کا پلندہ موقع پا کر بابو مداری لال نے چرایا تھا۔ یہ اس کا آپ آنسر تحریر کریں گے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہمارا چھٹا اور
اس کا جو آخری سوال ہے شارٹ کوسچن کا، مختصر سوالات کا، وہ ہے بابو مداری لال نے اپنی زیادتیوں کا کفارہ کیسے ادا کیا؟ جو بابو مداری لال نے ثبوت چندر کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں تو اس کا کفارہ ادا کیسے کیا گیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے ثبوت کی موت کے بعد مداری لال کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ اس نے ثبوت کے خاندان کی خدمت کر کے، بچوں کی پرورش اور اچھی تربیت کر کے اور انہیں مالی سہارا دے کر اپنی زیادتیوں کا کفارہ ادا کیا۔ مشق کا دوسرا سوال ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اس میں عزیز طلبہ ہم نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے اس میں 4 آپشن اس نے نیچے دیے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا جو بورڈ کے پیپر کا پہلا سوال ہوتا ہے اس میں یہ MCQs ٹائپ ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ 4 آپشن دیے ہوتے ہیں اور ایک آپشن کو اس میں سے ہم نے جو صحیح آپشن ہوتا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کا ہمیں 1 نمبر ملتا ہے۔ تو اسی کی ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں، اس کی پریکٹس یہاں بھی ہم دوہرا رہے ہیں۔ سوال ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1 پہ سرکاری لفافے میں تقرر کا حکم نامہ تھا۔ اب کس کا تقرر نامہ تھا؟ کلرک کا، نمبر 1 پہ ہے، اور نمبر 2 کے اوپر ہے نئے سیکٹری کا، نمبر 3 کے اوپر ہے ہیڈ کلرک کا، اور نمبر 4 کے اوپر ہے چپڑاسی کا۔ تو اسی طلبہ یہ نئے سیکٹری کا جو تقرر نامہ کا حکم تھا وہ تھا، تو اس کو جو ہے ہائی لائٹ کر دیا گیا، وہاں نشان لگا دیا گیا، آپ بھی اس کو ٹک کر لیجئے گا۔ دوسرا سوال ہے بابو مداری لال نئے سیکٹری ثبوت چندر کے تھے۔ جو بابو مداری لال ہے جو نئے آنے والے جو سیکٹری ہیں اس کے وہ کیا تھے؟ نمبر 1 دوست تھے، نمبر 2 ہمسایہ تھے، نمبر 3 ہے پرانے یار، اور نمبر 4 کے اوپر ہے ہم جماعت۔ تو اسی طلبہ یہ جو ہم جماعت ہے یہ درست ہے، تو اسی کو جو ہے وہ ہم ٹک کریں گے، اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے مداری لال کو دیکھتے ہی ثبوت چندر نے لپک کر کہا۔ جب مداری لال کو ثبوت چندر نے دیکھا تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا نمبر 1 مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ یہ سوال دوبارہ سے سنیے گا ذرا۔ مداری لال کو دیکھتے ہی ثبوت چندر نے لپک کر نمبر 1 مارنا پیٹنا شروع کر دیا، نمبر 2 کے اوپر دھکا دے دیا، نمبر 3 کے اوپر ہے پکڑ لیا، نمبر 4 کے اوپر ہے گلے سے لگا لیا۔ تو اسی طلبہ یہ جو چوتھا آپشن ہے گلے سے لگا لیا، تو یہ والا آپشن درست ہے، تو اسی کو ٹک کر دیا گیا ہے، آپ بھی اسی کو ٹک کر لیجئے گا، یہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ثبوت چندر بسرا سے کمال آیا۔ کیا کمال آیا تھا؟ نمبر 1 10,000 روپے، نمبر 2 15,000 روپے، نمبر 3 ہے 20,000 روپے، اور نمبر 4 کے اوپر ہے 25,000 روپے۔ تو اس کا جو درست آپشن ہے یا درست جواب ہے وہ ہے 25,000 روپے، تو اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا، آپ بھی اس آپشن کو جو ہے وہ ٹک کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس 5واں کوشچن ہے ثبوت چندر ذہین تھا مگر نہ تھا۔ ذہین تو تھا لیکن اس میں ایک کمی تھی، وہ کیا تھی؟ نمبر 1 معاملہ فہم نہیں تھا، مطلب نمبر 2 بردبار، نمبر 3 مردم شناس، اور نمبر 4 ہے موقع شناس۔ تو اسی طلبہ یہاں جو دوسرا آپشن ہے یہ درست ہے، تو اسی کو ٹک کر دیا گیا کیونکہ ثبوت چندر جو ہے وہ ذہین تو تھا لیکن مردم شناس نہیں تھا، اسے آدمیوں کو پرکھنے کی، آدمیوں کی پہچان نہیں تھی۔ اگلا آپشن ہے ہمارے پاس وہ چھٹا ہے اپنے جوان بیٹے کی قسم کھاتا ہوں جو میں نے اندر قدم رکھا ہو یہ الفاظ کہے۔ یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ نمبر 1 کے اوپر ہے مداری لال نے، نمبر 2 کے اوپر ہے ثبوت چندر نے، نمبر 3 کے اوپر ہے سوہن لال نے، اور نمبر 4 کے اوپر ہے ٹھیکیدار نے۔ تو اسی طلبہ یہاں پر جو تیسرا آپشن ہے سوہن لال نے یہ الفاظ کہے تھے، تو آپ اسی کو جو ہے وہ ٹک کریں گے، اسی کو ٹک کر لیجئے گا، اس کو ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ جو بابو مداری لال ہے اس نے سوہن لال کلرک کو فائل دے کر جو ہے وہ ثبوت چندر کے دفتر میں بھیجا تھا۔ تو غالب گمان یہ کیا جانا تھا کہ جو 5,000 کے نوٹ کا پلندہ ہے وہ سوہن لال نے چرایا ہے، لیکن سوہن لال نے کہا کہ میں اپنے جوان بیٹے کی قسم کھاتا ہوں جو میں نے اندر قدم رکھا ہو۔ تو یہاں پر ہم سوہن لال کو ہی تیسرے آپشن کو ہی جو ہے وہ ٹک کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو آپشن ہے سوال ہے ہمارے پاس وہ ہے مداری لال کو ایسا معلوم ہوا کہ کوئی ان کے دل پر چلا رہا ہے۔ مداری لال کو کیا محسوس ہوا ہے کہ ان کے دل پر چلا رہا ہے؟ نمبر 1 کے اوپر چاقو، نمبر 2 کے اوپر ہے خنجر، نمبر 3 کے اوپر ہے چھری، اور نمبر 4 کے اوپر ہے نشتر۔
تو اسی طلبہ یہاں پر جو چوتھا آپشن ہے نشتر والا اس کو ہائلائٹ کیا ہے، تو آپ اسی کو جو ہے وہ ٹک کر لیجئے گا۔ ہمارا یہ دوسرا سوال بھی مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سوال نمبر 4۔ چوتھا سوال ہے دیے ہوئے موضوع الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ یہاں پر خالی جگہ انہوں نے دی ہوئی ہے اور آگے لفظ بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے خالی جگہ میں لفظ لگا کر جملے آپ نے مکمل کرنے ہیں۔ یہ ہمارا چوتھا سوال ہے۔ تیسرے سوال کو ہم یہاں سکپ کر رہے ہیں، ہم اس کا جو خلاصہ ہے سبق کا اس کو علیحدہ سے جو ہے وہ رائٹ کر کے لکھ کر جو ہے اس کی شارٹ ویڈیو جو ہے وہ چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ آپ وہاں سے اس کا اسکرین شاٹ لے کر جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں یا وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر خلاصہ لکھا جائے گا علیحدہ سے اور اس کو شارٹ ویڈیو کی صورت میں چینل پہ اپلوڈ کیا جائے گا۔ اسی طرح چوتھے سوال کا پہلا جز ہے ثبوت کا قصور صرف یہی تھا کہ وہ مداری لال سے زیادہ ذہین، زیادہ حاضر جواب اور زیادہ ڈیش تھا۔ یعنی خالی جگہ یہاں پر ہے تو یہ دو لفظ ہیں کہ خندہ پیشانی اور ایک یہ حسین، تو یہاں پر جو ہمارا درست آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے خندہ پیشانی سبق کے حساب سے، سبق کے مطابق، تو یہ لفظ بھی یہاں لکھ دیا گیا ہے، تو آپ بھی اسی کو ٹک کر لیجئے گا اور خالی جگہ پر خندہ پیشانی کا لفظ لکھ لیجئے گا۔ دوسرا آپشن ہے آپ لوگ ذرا ہاتھ پاؤں ڈیش کر رہیے گا۔ سوری، یہ کہا تھا بابو مداری لال نے اپنے جو بورڈ کاملہ ہے اس سے کہا تھا۔ یہ دوسرا جو کوشچن ہمارا ہے اس میں خالی جگہ میں دو لفظ ہیں، باندھ اور دوسرا ہے سنبھال۔ آپ لوگ ذرا ہاتھ پاؤں باندھ کر رہیے گا یا سنبھال کر رہیے گا، تو سبق کے حساب سے اس طلبہ ہے سنبھال کر رہیے گا، تو وہ لفظ یہاں پہ رائٹ بھی کر دیا گیا، لکھ بھی دیا گیا اور اس کو ٹک بھی کر دیا گیا۔ آپ بھی اسی طرح جو ہے وہ اس کو کیجئے گا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے مگر تقاضۂ بشری سے اگر کبھی صاحب ہو جائے تو از راہ سرپرستی چشم پوشی فرمائیے گا۔ یہ جب ثبوت چندر اسٹیشن پہ اترا تھا اور انہوں نے لوگوں سے بات چیت کی تھی، لوگوں کے اپنے جو ہے وہ سٹاف سے جب بات کی تھی تو ایک کلرک نے آگے سے یہ جملہ بولا تھا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، صاحب ہو جائے، تو آپ بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر نظر شفقت جو ہے، شفقت کی نظر جو ہے وہ ضرور کیجیے گا۔ دو لفظ ہیں، نمبر غلطی اور ایک ہے صاحب، تو عزیز طلاب سبق کے حساب سے صاحب کا لفظ آتا ہے تو یوں اس کو لکھ دیا گیا اور اس کو ٹک بھی کر دیا گیا۔ مگر تقاضۂ بشری سے یعنی کہ انسان ہوتے ہوئے اگر ہم سے کبھی کوئی صاحب ہو جائے، غلطی ہو جائے، صاحب کے معنی بھی غلطی ہو جانا ہی ہے، تو از راہ سرپرستی چشم پوشی فرمائیے گا۔ لیکن ہم یہاں غلطی کا لفظ نہیں لکھ سکتے کیونکہ کتاب کے جملے کے مطابق صاحب کا لفظ ہے تو ہم اسی کو ہی رائٹ کریں گے، لکھیں گے، تو ہمارا جواب جو ہے وہ درست تصور ہوگا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ جی میری نہ پوچھو بصرہ، فرانس اور نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا، بصرہ ہے اور اس کے بعد خالی جگہ جہاں پر ہے تو یہاں پر فرانس اور ایران دو ملکوں کے نام انہوں نے لکھے ہیں، تو سبق کے مطابق فرانس ہے تو فرانس کو ٹک بھی کر دیا گیا اور یہاں رائٹ بھی کر دیا گیا۔ آپ بھی اس کو مناسب حساب سے لکھ لیجئے گا۔ اسی طرح پانچواں سوال ہے اندر داخل ہوتے ہوئے بیوہ کا نالہ ڈیش سنائی دیا، دلسوز دل خراش، تو سبق کے مطابق دل خراش کا لفظ لکھا ہوا ہے تو ہم بھی دل خراش ہی لکھیں گے، اس کو ٹک بھی کیجئے گا اور یہاں پر دل خراش لفظ جو ہے وہ رائٹ بھی کر لیجئے گا، لکھ بھی لیجئے گا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے بیوہ کا نالہ ہے دل خراش، یعنی کہ ایسا نالہ، نالہ سے مراد آہو بکا کرنا، رونا چلانا کے معنی میں جو ہے وہ آتا ہے عزیز طلبہ۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری سوال ہے یہاں پر خالی جگہ میں وہ ہے لڑکی کی شادی ایک بہت ڈیش خاندان میں ہو گئی، ایک ممتاز اور ایک اعلیٰ، تو سبق کے حساب سے ممتاز کا لفظ ہے تو اسی کو ٹک کر دیا گیا اور یہاں پر اس کو رائٹ بھی کر دیا گیا ہے، لکھ بھی دیا گیا ہے۔ آپ بھی اسی کو ٹک بھی کیجئے گا اور اس جملے کے اندر لفظ ممتاز کو لکھ بھی لیجئے گا۔ عزیز طلبہ سبق کفارہ کی مشق کا سوال نمبر 5 ہے، افسانے کا عنوان کفارہ کس طرح کہانی کے موضوع سے ہم آہنگ ہے، کہانی کا جو موضوع ہے اس سے کس طرح یہ ملتا ہے اور وضاحت کریں۔ تو عزیز طلبہ اس کا جواب ہے عنوان کفارہ کہانی کے مرکزی موضوع سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کہانی کا مرکزی موضوع ہے اس کے ساتھ یہ مکمل طور پر ملتا ہے، کیونکہ مداری لال حسد اور بغض کی وجہ سے ایسا عمل کرتا ہے جس کے نتیجے میں ایک بے گناہ شخص کو
شدید نقصان پہنچتا ہے۔ بعد میں مداری لال کو اپنے کیے کا احساس ہوتا ہے، یعنی جو اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے اس کا اسے احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے کیے کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس عمل کو کفارہ کہا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 ہے مشق کا، اور اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے: پریم چند نے حسد، بغض، نفرت کے مضمرات کے علاوہ گناہ اور توبہ کے تصور کو کس طرح پیش کیا ہے؟ اس کی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ تفصیل بتائیں یا تفصیل سے بتائیں۔ تو عزیز طلبہ، اس کا جو آنسر ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں، تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس: پریم چند نے دکھایا ہے کہ حسد، بغض اور نفرت انسان کو اخلاقی طور پر گرا دیتے ہیں اور ان کے نتائج نہایت تباہ کن ہوتے ہیں۔ مداری لال کی حسد بھری سوچ ایک سنگین غلطی کا سبب بنتی ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو حسد بھری سوچ تھی مداری لال کے اندر، وہ ایک سنگین غلطی کا سبب بنی ہے، لیکن بعض میں اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے اندر احساس جرم پیدا ہوتا ہے۔ اس احساس جرم کے ذریعے پریم چند یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ انسان اپنے گناہ کو تسلیم کر کے ندامت اور تلافی کی کوشش کرے تو یہ اس کی اخلاقی اصلاح کا راستہ بن سکتا ہے۔ مشق کا سوال نمبر 7 ہے: پریم چند ایک حقیقت نگار ادیب ہے، ان کے شامل نصاب افسانہ کفارہ میں سے کس طرح حقیقت نگاری کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ جیسے پریم چند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقت نگار ادیب ہے، تو اس کی جو کہانی ہم نے پڑھی ہے اس میں کس طرح حقیقت نگاری کو ہم تلاش کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے: افسانہ کفارہ میں حقیقت نگاری اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ پریم چند نے انسانی نفسیات اور معاشرتی زندگی کو حقیقی انداز میں پیش کیا ہے۔ مداری لال کا حسد، سبود چندر کی نیک دلی، ملازمت کا ماحول اور انسان کے اندر پیدا ہونے والا احساس جرم سب حقیقی زندگی سے قریب ہے، یعنی حقیقی زندگی کے بالکل قریب ہے۔ پریم چند کی حقیقت نگاری کی ایک نمایاں خصوصیت یہی ہے کہ وہ عام انسانوں کے مسائل اور نفسیاتی کیفیتوں کو سادہ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، مشق کا سوال نمبر ہمارے پاس ہے 8واں سوال، اس کی سٹیٹمنٹ ہے: مداری لال کا کفارہ ادا کرنا اس کی اخلاقی ذمہ داری تھی یا سماجی دباؤ؟ دلائل دیں۔ یہاں پر جو سوال کیا گیا ہے عزیز طلبہ وہ یہ ہے کہ جو پریم چند نے کفارہ ادا کیا تو یہ کیا اس کی اخلاقی ذمہ داری تھی یا جو سماج ہے اس کا دباؤ تھا؟ تو اس کا جو ہمارے پاس آنسر ہے، جواب ہے وہ کہ مداری لال کا کفارہ ادا کرنا زیادہ تر اس کی اخلاقی ذمہ داری تھی، محض سماجی دباؤ نہیں۔ اس کے دل میں اپنے کیے ہوئے عمل کا احساس جرم پیدا ہوا اور اسے احساس ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک بے گناہ انسان نقصان میں گیا ہے یا ایک بے گناہ انسان کو نقصان پہنچا ہے، اس لیے اس کا کفارہ ادا کرنا اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہی اور گناہ کی تلافی کی کوشش تھی۔ عزیز طلبہ، سبق کفارہ کی مشق کا سوال نمبر 9 ہے: مندرجہ ذیل محاورات تراکیب و مرکبات کے معانی لغت سے تلاش کریں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ یہاں پر عزیز طلبہ محاورات اور ترکیب و مرکبات دیے گئے ہیں، ان کے معنی ہم نے دیکھنے ہیں اور پھر ان کے جملے بنانے ہیں، تو ان میں اب معنی بھی دیکھتے ہیں اور جملے بھی بناتے ہیں۔ پہلا، نشتر چلانا، جس کے معنی ہے
سخت بات کہنا، دل دکھانے والی بات کرنا۔ جملہ ہے اس نے اپنی باتوں سے میرے دل پر نشتر چلا دیا۔ دوسرا ہے ستیہ ناش کرنا، جس کے معنی ہے برباد کرنا، تباہ کرنا۔ اور جملہ ہے بری صحبت انسان کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، یہاں ہے بھی لگا لیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارے پاس ہے تیسرا لفظ یا تیسری ترکیب، تو وہ ہے نالہ دل خراش۔ یہ جو مرکب ہے اس کا معنی ہے دل کو چیر دینے والی فریاد۔ جملہ ہے بچے کا نالہ دل خراش سن کر سب غمگین ہو گئے۔ بچے کا انہوں نے نالہ دل خراش سنا تو سب لوگ جو ہیں وہ غمزدہ ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ ہے نیت برگشتہ ہونا، جس کے معنی ہے ارادہ بدل جانا، بد نیت ہو جانا۔ اور اس کا جملہ ہے دولت دیکھ کر اس کی نیت برگشتہ ہو گئی۔ جیسے جو ہے وہ مداری لال نے نوٹوں کی گڈی دیکھی تھی تو اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ تو کسی کی نیت بھی کسی وقت بھی کسی بھی چیز پر خراب ہو سکتی ہے، بدل سکتی ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہے ہمتن محو ہونا، جس کا معنی ہے کسی کام میں پوری طرح مشغول ہونا، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ لگ جانا۔ جملہ ہے طالب علم سبق یاد کرنے میں ہمتن محو ہو گیا۔ طالب علم جو ہے سبق یاد کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر اپنی توجہ جو ہے اس نے سبق پر مرکوز کر دی، لگا دی۔ چھٹے نمبر پہ ہے چشم پوشی کرنا، جس کا معنی ہے نظر انداز کرنا یا درگزر کرنا۔ جملہ ہے استاد نے اس کی پہلی غلطی سے چشم پوشی کی۔ ساتویں نمبر پہ عزیز طلبہ دلجوئی کرنا، جس کا معنی ہے تسلی دینا، دل خوش کرنا۔ جملہ ہے دوست نے مشکل وقت میں میری دلجوئی کی۔ آٹھویں نمبر پہ ہے درینہ خلش، جس کا معنی ہے پرانا دکھ یا رنجش۔ جملہ ہے اس واقعے کی درینہ خلش آج بھی اس کے دل میں ہے۔ کوئی پرانا واقعہ ہے، اس کی جو خلش ہے وہ آج بھی اس کے دل میں، اس کے رنجش یا دکھ اس کے دل میں موجود ہے۔ اس واقعے کی درینہ خلش یا اس واقعے کی درینہ خلش آج بھی اس کے دل میں ہے۔ نویں نمبر پہ عزیز طلبہ اوسان بجا ہونا۔ اوسان بجا ہونے کے جو یہاں معنی ہے ہمارے پاس وہ ہیں حواس درست ہونا، گھبراہٹ دور ہونا۔ اوسان خطا ہونا نہیں ہے، اوسان بجا ہونا ہے، حواس درست ہونا، گھبراہٹ دور ہونا۔ جملہ ہے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس کے اوسان بجا ہوئے، اس نے آرام کیا تو اس کی گھبراہٹ دور ہو گئی یا اس کے حواس جو ہیں وہ درست ہو گئے۔ دسویں اور آخری نمبر پہ ہے اتہام لگانا، جس کا معنی ہے الزام لگانا۔ تو اس کا جملہ ہے بغیر ثبوت کے کسی پر اتہام لگانا اچھی بات نہیں۔ 10واں کوشچن ہے سبق کے متن کے مطابق صحیح یا غلط پر نشان لگائیں۔ اب سبق جو ہم نے پڑھا ہے اس کا جو متن ہے اس میں سے کچھ یہاں پر سوال لیے گئے ہیں اور اس کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ جملے جو ہم نے بنائے ہیں۔ تو پہلا ہے مداری لال کے دل میں حسد کی آگ مشتعل ہو گئی تھی۔ تو اس طرح یہ بالکل ٹھیک ہے کہ مداری لال میں حسد کی آگ جو ہے وہ جل اٹھی تھی، تو یہ صحیح ہے، تو اس کو ہم جو ہے یہ صحیح والے کھانے میں ٹک کر دیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ثبوت چندر گاڑی سے اترے تو اسٹیشن پر بورڈ کے عملے کو غائب پایا۔ تو عزیز طلبہ یہ غلط ہے کیونکہ عملہ تو اسٹیشن کے اوپر موجود تھا بورڈ کا، تو لہٰذا اس کو ہم جو ہے وہ غلط پہ اس کو جو ہے وہ ٹک کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ساری خوبیاں ثبوت چندر کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی ہیں۔ عزیز طلبہ یہاں ثبوت چندر کی نہیں بلکہ مداری لال کی آنکھوں میں کھٹکتی رہتی ہیں، تو یہ غلط ہے، تو غلط کو ہم جو ہے وہ غلط والے کھانے میں ٹک کریں گے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ جناب 20 منٹ سے پریشان ہوں۔ 20 منٹ نہیں 15 منٹ سبق کے اندر موجود ہیں، تو 15 منٹ یا پھر 20 منٹ غلط ہو گیا تو ہم غلط والے کھانے پہ اس کو جو ہے وہ ٹک کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عزیز طلبہ آخری جو یہاں پہ جملہ ہے بتانا ہم نے صحیح ہے یا غلط ہے، وہ ثبوت نے ایک لمبی سانس لی اور چارپائی پر سو گئے۔ تو عزیز طلبہ اس کا آنسر جو سبق کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ ثبوت نے ایک لمبی سانس لی اور
کرسی پر بیٹھ گئے، تو یہ بھی غلط ہے، یہاں جو لکھا ہوا ہے تو اس کو جو ہے ہم غلط والے خانے میں اس کو جو ہے وہ ٹک کر دیں گے۔ عزیز طلبہ، مشق کے آخر میں حروف کی اقسام دی گئی ہیں، اس میں پہلا ہے حروف ندا، جس کی تعریف انہوں نے بتائی ہے کہ حروف ندا کون سے ہیں؟ وہ حروف ہیں جو کسی کو آواز دینے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حروف ندا وہ حروف ہیں جس سے ہم کسی کو صدا لگاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں۔ جیسے اجی، میری بات سنیں، اس جملے میں اجی حرف ندا ہے، حروف ندا کے بعد علامت ندا، یہ علامت ندا ہے عزیز طلبہ، یہ ایک بنا کے نیچے نقطہ لگا ہوا ہے، تو یہ لگائی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے۔ اجی، ابے، او، یا، ارے وغیرہ حروف ندا ہیں۔ حروف ندا کے بعد عزیز طلبہ ہے حروف تحسین، وہ حروف ہیں جو کسی کی تعریف اور تحسین کرتے وقت ادا کیے جاتے ہیں۔ حروف تحسین عزیز طلبہ وہ حروف ہیں جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی تحسین کرتے ہیں تو اس وقت ان حروف کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے شاباش، اگر طالب علم جو ہے وہ اچھا کام کرتا ہے تو استاد اسے شاباش دیتا ہے، آپ نے پہلا انعام حاصل کیا ہے۔ اس جملے میں شاباش حرف تحسین ہے، حروف تحسین کے فوری بعد فجائیہ کی علامت، یہ یہاں پر جو ہے وہ ایک ڈالا گیا اور اس کے نیچے نقطہ ہے۔ عزیز طلبہ، ندائیہ میں یعنی ندا میں اور فجائیہ میں ایک ہی علامت استعمال ہوتی ہے اور نام اس کے دو ہیں۔ یہاں پر جو ہے اس کو کہا گیا ہے علامت ندا اور یہاں پر اس کو کہا گیا ہے کہ جو ہے یہ فجائیہ ہے۔ استعمال کی جاتی ہے واہ واہ، شاباش، آفرین، اللہ اللہ وغیرہ حروف تحسین ہیں۔ وہ ہیں حروف نفرین، وہ حروف ہیں جو نفرت، حقارت یا برا بھلا کہنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے لعنت ہے تمہارے جھوٹ پر۔ اس جملے میں لعنت حرف نفرین ہے، تف، ہزار، لعنت، پھٹکار، اقتو وغیرہ حروف نفرین ہیں۔ اس کے بعد ہے عزیز طلبہ حروف انبساط، وہ حروف ہیں جو خوشی اور مسرت و انبساط کے موقع پر ادا کیے جاتے ہیں، جیسے سبحان اللہ، کیسا خوبصورت منظر ہے۔ اس جملے میں سبحان اللہ حرف انبساط ہے، واہ، آہ، آہ، خوب، بہت خوب وغیرہ حروف انبساط ہیں۔ اور آخر میں ہے عزیز طلبہ حروف تعسف، جو افسوس کے لیے ہم بولتے ہیں، وہ حروف ہیں جو افسوس اور غم کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے آہ، سائمہ کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس جملے میں آہ حرف تعسف ہے، افسوس، صد افسوس، حیب، ہائے، ہائے، حسرتا وغیرہ حروف تعسف ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اساتذہ کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔